بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا اردو کا ٹیچر سعد مسعود آپ کو آج کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے طلباء، امید ہے آپ اپنے گھروں میں خوش و خرم اور خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، ہمارا آج کا سبق آپ کی کتاب کے حصہ نظم میں سے ہے۔ آپ کی کتاب میں جو نظمیں شامل کی گئی ہیں ان میں سے ایک نظم نذیر اکبر آبادی کی نظم برسات کی بہاریں بھی ہے۔ نذیر کی یہ نظم مخمس کی حیت میں ہے اور اس نظم میں شاعر نے موسموں میں سے ایک موسم برسات کے حوالے سے فطرت کے مناظر بیان کیے ہیں۔ اس نظم کو پڑھنے کا ایک مقصد تو واضح ہی ہے اور وہ ہے کہ امتحان میں اس نظم کے اشعار کی مختصر تشریح لکھنا اور دوسرا اس نظم کا خلاصہ بیان کرنا، تاہم اس نظم کو پڑھ کے ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ شاعری میں جو منظر بیان کیے جاتے ہیں، منظرنامہ بیان کیا جاتا ہے، اس کے انداز اور اسلوب سے آگاہ ہو سکیں۔ دوسرے یہ کہ نذیر اکبر آبادی نے اپنے دور میں کس طرح سے برسات کے منظر کو بیان کیا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہو سکے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے دور کے گمنام شاعر لیکن بعد میں مشہور ہو جانے والے شاعر نذیر کے کردار اور اس کے انداز بیان کا ایک تعارف حاصل ہو سکے۔ پیارے بچوں، یہ نظم چونکہ مخمس کی حیت میں لکھی گئی ہے، یعنی ہر 5 مصروں پر مشتمل ایک بند ہے، اسی لیے ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ شاعری کی ایک قسم مخمس بھی کہلاتی ہے۔ اس کی تفصیل ہم جب میٹ پر کلاس میں ملیں گے تو وہاں بھی بیان کی جائے گی۔ عزیز طلباء، 1735 میں پیدا ہونے والے نذیر عوامی شاعر کہلاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہمیں معلوم ہوگا جب ہم اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 114 پر نذیر اکبر آبادی کے بارے میں دیے گئے ایک نوٹ کو پڑھیں گے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی کتابوں پر نذیر اکبر آبادی کے حالات زندگی اور ان کے انداز بیان کے بارے میں جو ایک مختصر نوٹ دیا گیا ہے اس کا مطالعہ ضرور کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ نذیر کو عوامی شاعر کیوں کہا جاتا ہے۔ آئیے اب نظم کے اشعار کے مطالعے کی طرف چلتے ہیں۔ میں اشعار کو بند کی صورت میں پڑھوں گا اور پھر ہر بند کے مرکزی خیال کو بیان کروں گا۔ آپ اپنی کتابوں کے صفحہ نمبر 115 پر دیکھیں اور میرے ساتھ ساتھ اشعار کو پڑھیں۔ ہیں اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ، باغات کی بہاریں، بوندوں کی جمجماہٹ، قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے، ہر گھاٹ کی بہاریں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ بند نمبر 1 میں شاعر نے آسمان سے برسنے والی بارش کا منظر بیان کیا ہے اور جس خوبصورتی کے ساتھ بارش کے قطرے آسمان سے زمین کی طرف آ رہے ہیں اس کو بیان کیا ہے، لیکن سب سے خوبصورت بات بند کے آخری مصرے میں موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ ہوا جو چل رہی ہے اس سے سبزہ لہلہا رہا ہے، بوندیں جو زمین پر گر رہی ہیں اس سے جھم جھم کی آوازیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس آواز کو شاعر نے جمجماہٹ کا نام دیا ہے۔ اور پھر جس طرح کوئی چھپ کر اپنے نشانے پر حملہ آور ہوتا ہے، یعنی گھات لگاتا ہے، ایسے ہی بادل ایک کے بعد دوسرا چلا آ رہا ہے، جیسے وہ گھات لگائے ہوئے ہیں کہ ایک ٹکڑا آگے چلے تو دوسرا اس کے پیچھے آئے۔ بند نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ بادل ہوا کے اوپر وہ مست چھا رہے ہیں، جھڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں، پڑتے ہیں پانی ہر جا جل تھل بنا رہے ہیں، گلزار بھیگتے ہیں سبزے نہا رہے ہیں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ دراصل بات یہ ہے کہ بارش کا برسنا ہر کسی لیے خوشی کا پیغام لے کے آتا ہے،
اس لیے شاعر بھی یہ بتاتے ہیں کہ بادل ہوا کے اوپر ایسے مست ہو کے مدہوش ہو کے لہلا رہے، اور جھڑیاں ہیں، یعنی کچھ بارش ادھر ہوئی، پھر کچھ تھم گئی، پھر کچھ اور قطرے گرے، یوں مسلسل بارش کا برسنا ہے۔ اور پھر پانی جو گرتا ہے تو خشکی اور تری، یعنی پانی اور زمین ایک ہو رہے ہیں، ان کے الگ الگ ہونے کا پتہ نہیں چلتا۔ اور پھر جہاں باغ ہیں، پھول کھلے ہیں، وہ بارش سے بھیگے ہوئے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ سبزہ بھی نہا رہا ہے۔ اور پھر کیا خوبصورت بات کہ دیکھو کیا کیا برسات کی بہاریں مچی ہوئی ہیں۔ بند نمبر 3 کی طرف آئیے۔ ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے، قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے، جنگلوں میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے، بچھوا دیے ہیں حق نے کیا کیا ہرے بچھونے، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ پیارے بچوں، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ آسمان سے برسنے والا پانی مردہ زمین کو گویا کہ اس طرح کر دیتا ہے کہ جیسے اس کو زندہ کر دینا۔ شاعر نے اسی چیز کو یہاں بیان کیا ہے کہ بادلوں سے برسنے والی بادل نے ہر جگہ سبزے کے بچھونے بچھا دیے ہیں۔ بچھونے سے مراد ہے بستر، جس طرف بھی نظر جاتی ہے ہمیں ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے۔ اور یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یہ بارش نے کیا، یہ برسات نے کیا۔ آپ کا بھی مشاہدہ ہے کہ جب برسات کا موسم آتا ہے تو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہمیں نظر آتا ہے۔ جی تو اب ہمارے سامنے ہے بند نمبر 4۔ سبزوں کی لہلہاہٹ کچھ ابر کی سیاہی، اور چھا رہی گھٹائیں سرخ اور سفید کاہی، سب بھیگتے ہیں گھر گھر لے ماتا بماہی، یہ رنگ کون رنگے تیرے سوا الہی، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ پیارے بچوں، شاعر جب ہر طرف قدرت کی نشانیاں دیکھتا ہے تو اس کو پھر ہر نشانی میں اپنے رب کا روپ نظر آتا ہے، چاہے وہ سبزے کی سبزی ہو یا بادل کی سیاہی ہو یا سرخ اور سفید آنے والی گھٹائیں ہوں۔ پہلے شعر کے دوسرے مصرے میں کاہی سے مراد ہے ہلکا سبز رنگ۔ اگر کہیں پانی بہت دیر ٹھہرا رہے تو اس کے اوپر سبزی کی ایک لہر پیدا ہو جاتی ہے جس کو کاہی بولتے ہیں۔ اور پھر بارش کے پانی نے ہر شے کو بھگو دیا ہے، چاہے وہ چاند ہے، چاہے وہ پانی میں رہنے والی مچھلی ہے۔ گو کہ شاعر نے بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا ہے، لیکن یہی شعر کی خوبصورتی ہے۔ پھر شاعر کو محسوس ہوتا ہے کہ اتنا زبردست جلوہ کون دکھا سکتا ہے، صاف ظاہر ہے وہ سوائے اللہ کے کوئی اور ذات نہیں ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے رنگ ہمیں ہر سو بکھرے نظر آتے ہیں۔ جی تو اب آئیے نظم کے آخری بند کی طرف۔ کیا کیا رکھے ہے یا رب سامان تیری قدرت، بدلے ہے رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت، سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، تتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت، کیا کیا مچی ہے یارو برسات کی بہاریں۔ شاعر چونکہ ایک درویش اور خدا مست انسان ہے، اس لیے ان کو ہر رنگ میں اپنے رب کا جلوہ ہی نظر آتا ہے، اور وہ ایک ایک منظر کے پیچھے دیکھتے یہ ہیں کہ یہ تو میرے رب کا پیدا کرتا ہے۔ اور پھر جب برسات آتی ہے تو اپنے ساتھ ہزاروں رنگ لاتی ہے، اور شاعر کو ہر لمحے ہر گھڑی ایک نیا رنگ نظر آتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قدرت کو پہچان کے سب اللہ کی ذات پر قربان ہوئے چلے جاتے ہیں، چاہے انسان ہیں، چاہے وہ چرند ہیں، چاہے وہ پرند ہیں۔ اگر ہم تتر کو دیکھیں تو وہ اس کی تو زبان ہی یہ ہے کہ سبحان تیری قدرت۔ اور پھر شاعر نے آخر میں وہی مصرع دہرایا ہے۔ ہم مخمس میں دہرائے جانے والے اس مصرے کو جو کہ ہر بند میں کے آخر میں دہرایا جا رہا ہے ٹیپ کا مصرع بولتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ عزیز طلباء، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اب آپ خود سے اس نظم کو 3 دفعہ
اونچی آواز میں پڑھیں گے تاکہ اس کے پڑھنے میں آپ مہارت حاصل کر سکیں۔ آئیے اب سبق کے مشق والے حصے کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ اس میں کچھ سوالات ہیں جن کے جواب آپ کو لکھنے ہیں، کچھ میں یہاں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں اور باقی کلاس میں وہاں ہم ان کو سمجھیں گے۔ پہلے سوال میں پوچھا گیا ہے کہ پہلے بند میں کون سے قافیے استعمال ہوئے۔ قافیہ کہتے ہیں کہ شعر میں ہم آواز الفاظ، جیسے اس نظم کے پہلے بند میں برسات، باغات، قطرات، گھات، یہ ہم آواز الفاظ ہیں اور یہی قافیے ہیں۔ دوسرا سوال میں پوچھا گیا ہے کہ تیسرے بند میں موجود ردیف کی نشاندہی کریں۔ ردیف دراصل شعر کے آخری لفظ کو کہا جاتا ہے اور تیسرے بند میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچھونے یعنی نون بڑھیے، یہ اس کا ردیف ہے۔ تیسرے سوال میں چوتھے بند کے ردیف کے متعلق پوچھا گیا ہے۔ چوتھے بند میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاہی، کاہی، ماہی، الہی، یہ چھوٹی بطور ردیف استعمال ہوئی ہے۔ چوتھے سوال میں پوچھا گیا ہے کہ تتر اللہ کی عظمت کس طرح بیان کرتا ہے؟ تو بھائی جو اس کی بولی ہے، جیسے وہ بولتا ہے، اس سے ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ کہہ رہا ہو سبحان تیری قدرت۔ پانچویں سوال میں پوچھتے ہیں کہ گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے تو گلزار کے جہاں پھول کھلے ہیں تو وہ بارش کے پانی سے بھیگ گئے ہیں، اور سبزہ کہ جس کے پتوں پر گرد و غبار جمع تھا، بارش نے اس کو بالکل صاف کر دیا ہے کہ ایسے جیسے کوئی نہا دھو کے صاف ستھرا ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، مشق کے آخر میں علم بیان کے حوالے سے تشبیہ پر تھوڑی سی گفتگو موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غور سے اس کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ تشبیہ سے کیا مراد ہے۔ یہ چیز ہمیں اگلی کلاسوں میں یقیناً مدد دے گی۔ تشبیہ دراصل ایک خوبی یا کوئی خاص وصف کسی چیز میں موجود ہو اور ویسی ہی خوبی اور ویسا ہی وصف کسی دوسری چیز میں بھی موجود ہو، تو ان دونوں کو آپس میں ایک جیسا قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے سے نوٹ میں کچھ مثالیں بھی دی گئی ہیں، آپ نے بغور ان کا مطالعہ کرنا ہے اور پھر کلاس میں جب آپ سے میں ان کی تفصیل معلوم کروں تو آپ نے وہاں وضاحت بھی کرنی ہے۔